اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم مومنین کی ہر دعا کو محبوب جانتا ہے۔ میں تمہیں سحری سے طلوع شمس کے وقت دعا کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ ان اوقات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، باد رحمت چلتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے اور بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اس ٹائم پہ دعا کیا کریں، پروردگار آپ کی بیماری کو دور کر دے گا۔ اگر آپ بے رزق ہیں، رزق کی کمی ہے، مالی مشکلات ہیں، اس ٹائم پہ دعا کریں، پروردگار آپ کو رزق حلال وسیع دے گا۔ اگر جاب کا مسئلہ ہے تو صبح اٹھا کریں، اس ٹائم پہ دعا کیا کریں، پروردگار آپ کے جاب کے مسائل حل کر دے گا، یہاں تک کہ آپ کی بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یعنی اس ٹائم پہ جاگ کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ جتنی دعائیں مانگیں گے، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور دعاؤں کا ایک اور طریقہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو خداوند متعال ہر مومن کے بدلے ایک فرشتے کو اس کے لیے دعا کرنے پر مامور کرتا ہے۔ یعنی ایک فرشتہ ہوگا جو آپ کے لیے دعا کرے گا۔ 22ویں شب کی نماز، 21 اور 22 کی درمیانی شب کی نماز۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آج کی رات شب 22 ماہ شعبان میں یعنی 21 اور 22 کی درمیانی رات میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، خداوند عالم اس کا نام سچے افراد کے ناموں میں شامل فرما لیتا ہے اور روز قیامت اسے انبیاء اور رسولوں کے گروہ کے ساتھ مشہور فرمائے گا۔ اس حالت میں اسے اٹھایا جائے گا کہ خدا اسے لباس جنت سے آراستہ فرمائے گا۔ اب ذرا ماہ شعبان کے روزوں کا ثواب بھی سن لیجئے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان کے 22 روزے رکھے تو اسے سندس اور استبرق کے 70,000 لباس پہنائے جائیں گے۔ کیا مقام ہے ماہ شعبان میں روزہ رکھنے والے کا، اور کیا مرتبہ ہے اس شخص کا کہ جو ماہ شعبان میں مخصوص راتوں کی مخصوص نمازیں ادا کرتا ہے۔